بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب برات کو روزہ رکھنے والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شب برات میں عبادت امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرات تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، حضرت تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا بے بنیاد ہے اور یہ درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں سر انجام دینی چاہیے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب برات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے۔ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ایک بڑی کام کی بات بیان فرماتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہوئی ہے، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اب ایک اور مسئلہ 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان والے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء کرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور 29 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان تیار رہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا اور اگلے دن 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے 15 شعبان کے شب میں شب بیداری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی جو کوئی کرے گا اجر و ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا۔
کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں جنت البقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یقیناً اللہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو دنیا کے قریب جو آسمان ہے اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ شعبان کا روزہ فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ ہے۔ 15 شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود و شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، نیز اس رات میں پٹاخے بجانا جائز نہیں ہے۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، یہ سب بدعت ہیں۔ رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا احادیث سے ثابت ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے، اس کے لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔